موضوع الدرس في إثبات المعاد والأدلة على ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات معاد یعنی اس بات قیامت اور اس پر دلائل کا ارشاد فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفرہ. اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے مارا جائیو یا ہلاک ہو انسان. کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے کفر کیا ہے؟ ما اکفرہ، کسی چیز نے اس کو کفر پہ ابھارا. اور یہ سارے قرآن پاک میں قاعدہ ہے کہ جب بھی قیامت کو ثابت کرنا ہو تو پہلی تخلیق کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی جو اللہ تمہیں پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں. تو اس لیے ہمیشہ اس کی ابتدا جو ہے نا وہ ابتدائی تخلیق سے کہ من نطفۃ خلقہ، کہ تمہیں اس نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. تو یاد رکھیں کہ تخلیق جو ہے نا اس کی کئی مراحل ہیں اور مختلف اجناس کی تخلیق اللہ نے مختلف چیزوں سے فرمائی. سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے انسانوں میں جو ابو البشر ہیں ان کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. خلقہ من تراب. اچھا یہ معنی بھی یاد رکھ لو کہ صرف مٹی مراد نہیں ہوتی، ورنہ اس میں مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، نار بھی ہے، اربع عناصر ہیں. اسی لیے قرآن کہیں من تراب فرماتے ہیں، کہیں من تین فرماتے ہیں، کہیں من صلصال حمأ مسنون فرماتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مٹی تھی، پھر پانی میں گوندا گیا، پھر اس کو چھوڑا گیا، خمیر آیا، وہ جم گئی، پھر اس کو پکایا گیا تو اس میں اربع عناصر آ گئے، مٹی بھی، ہوا بھی، آگ بھی اور پانی. لیکن چونکہ جزو اعظم مٹی تھی تو اس لیے مٹی کا ذکر کیا جاتا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام صرف مٹی سے پیدا ہوئے تھے کہ مٹی کو اللہ نے حکم دیا اور آدم نکل آیا. آدم علیہ السلام کا تو باقاعدہ جسد بنایا گیا، جثہ بنایا گیا اور کئی عرصے تک وہ جنت میں رہے. پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی. تو ایک تو تخلیق یہ ہے.
دوسری مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ملائکہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ جتنے ملائکہ ہیں ان سب کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، وہ جن سے نور ہیں، یاد رکھو، یعنی ان میں نہ کسی پانی کا تعلق ہے نہ ان میں کسی اور چیز، وہ خالص اللہ نے ان کو جن سے نور سے پیدا فرمایا۔ اب تیسری مخلوق جو ہے وہ جن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا، اس لیے اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ تو اللہ نے ملائکہ کو نور سے اور جنات کو نار سے۔ اچھا، باقی جتنی مخلوقات ہیں، دواب ہیں، حشرات ہیں، یعنی لا تعد ولا، ان سب کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ہر اس جانور کو پانی سے۔ ومنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع۔ بعض میری مخلوق ہے جو پیٹ کے بل چلتی ہے، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے سانپ ہیں، کتنے بچھو ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پہ چلتے ہیں، اور بعض مخلوق ہے جو دو ٹانگوں پہ چلتی ہے، اور بعض میری مخلوق ہے جن کو میں نے چار ٹانگوں پہ چلایا ہے، اور اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے طیور ہیں، وہ اڑتے ہیں، ہوا کے اندر پرواز کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز کو پھر پانی، ان کا اصل مادہ جو ہے وہ پانی ہے۔ اور یہ قرآن ہے نص ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تکبر کرنے والے، اس لیے یاد رکھو، قرآن کو سمجھو۔ قتل الانسان، انسان سے کون مراد ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں کہ الف لام یہ عہد کے لیے ہے، معہود فی الذہن ہے، اور اس سے مراد جو ہے عتبہ ابن ابی لہب ہے۔ اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو انسان، تو اس سے مراد انسان سے عتبہ ہے، ابی لہب کا بیٹا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد مطلق انسان، اس سے مراد جو ہے صرف عتبہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے جن سے انسان مراد ہے، یعنی ہر وہ کافر جس نے اللہ کی تخلیق کا، قیامت کا، نبوت کا انکار کیا، سب کو یہ شامل ہے کہ قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو، برباد ہو، مارا جائے وہ انسان جس نے کفر کیا، اللہ کی توحید پر کبھی کفر کیا، انبیاء کا بھی کفر کیا اور قیامت کا بھی کفر کیا ہے۔ تو دو قول ہو گئے، ایک سے مراد یہ ہے عتبہ ہے، اور ایک سے مراد یہ ہے کہ جن سے انسان ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی پچھلی آیات کے اندر ذکر ارشاد فرمایا تھا جس انسان کے بارے میں، اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو تکبر کرتا ہے، جو اعراض کرتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، کیا ہے اگر وہ ہدایت پہ نہ آیا، آپ کے ذمے ہدایت نہیں، آپ کے ذمے دعوت و تبلیغ ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں وہی انسان مراد ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یعنی مذکور فی ہذہ السورۃ قبلہ، لیکن جامع قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر انسان ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ۔ یاد رکھو یہاں اللہ نے تین چیزیں ذکر کی ہیں، یعنی اول بھی ذکر فرمایا ہے، اوسط بھی ذکر فرمایا ہے، اور آخر بھی ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھو اس میں تین چیزیں ہیں، یعنی ہر آدمی پر تین احوال ہوتے ہیں، اول بھی ہے، اوسط بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ تو اول کیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ،
یہ ہماری جو ہے وہ پہلا آ گیا. اور دوسرا نمبر کیا ہے؟ فرمایا ثم السبیل یسرہ، یہ درمیان آ گیا. اور آخر میں کیا ہے؟ ثم اماتہ فاقبرہ. تو تین چیزوں کا یعنی حالت اولا کا بھی ذکر ہے، متوسطہ کا بھی ذکر ہے، اور آخر کا بھی ذکر ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ من نطفۃ خلقہ. اللہ نے فرمایا کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ اس کی اول کیا ہے؟ فرمایا نطفۃ، اول اس کی نطفہ حقیرہ ہے. اور اس کے بعد اس کی آخرت کیا ہے؟ آخرت اس کی کیا ہے کہ آخرت کے اندر یہ اگر مر جائے تو بدبودار ایک جثہ ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اولہ نطفۃ قذرہ وآخرہ جسد ادرا، کہ ابتدا نطفہ ہے، انتہا جیفا ہے، اور درمیان میں کیا ہے؟ حامل العذرہ، کہ درمیان اس کی یہ ہے کہ پیٹ میں گندگی اٹھا کے پھر رہا ہے. تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ یعنی جس کی ابتدا جو ہے نطفہ گندا پانی ہے، اور انتہا کیا ہے؟ بدبودار جسد ہے. 2 دن کے لیے میت رکھ لیں، پھر دیکھیں کیسے پھٹ جاتی ہے، کیسے بدبوئیں اٹھتی ہیں کہ محلے کے محلے تنگ آ جاتے ہیں. اور جب زندہ ہے تو اس کے پیٹ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، اپنا پیشاب اپنا بول و براز بھی اٹھائے پھر رہا ہے. پھر اکڑتا کس بات پہ ہے؟ قتل الانسان، ہلاک ہو انسان. ما غفرہ، کس چیز نے اس کو اس تکبر پہ ابھارا ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. یاد رکھو قدرہ کا کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا قدرہ کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اطوار بنائے ہیں کہ پہلے نطفہ ہوگا، پھر علقہ ہوگا، پھر مضغہ ہوگا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ نے فرمایا پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ علقہ کہتے ہیں جیسے جمی ہوئی چیز، جیسے جونک ہوتی ہے نا، یہ جونک لگاتے ہو جیسے خون چوسنے والی، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کے بعد مضغۃ، خون کا لتھڑا بن جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نظام ہیکل کو درست فرماتے ہیں اور اس کی ہڈیاں پیدا فرماتے ہیں، اور پھر ہڈیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت چڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ حکم دیتی ہیں کہ اب روح پھونکو میرے بندے میں. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے فرمایا تم اپنی پیدائش پہ غور کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ یاسین کے آخر میں بھی اللہ نے ایک اور اسلوب میں ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا تم دیکھتے نہیں ہو انسان کو کہ جس کو ہم نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، اور جب ہم نے انسان بنا دیا تو اب اللہ کے سامنے جھگڑتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور مثالیں دیتا ہے. جیسے ایک کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایک قبرستان سے وہ سیدھا ہڈی لے کے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ دیکھو ایک مردے کی ہڈی ہے. اور اس کو جب اس نے ایسے پیسا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دیکھیں میں پھونک مارتا ہوں. پھونک ماری تو اڑ گئی. کہنے لگا حضور یہ زندہ ہوگا؟ یہ ہڈی جو گل گئی، سڑ گئی، مٹی بن گئی، اڑ گئی، یہ زندہ؟ اب ہمیں نام بالکل اللہ اسی کو زندہ کرے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ضرب لنا مثلا، اب مثالیں بناتا ہے. نسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بدبخت بھول گیا، اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم. کون اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو قل یحیی الذی انشأہا اول مرۃ، کہہ دو اس کو وہی ذات دوبارہ اٹھائے گی جس نے پہلے پیدا کیا ہے.
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی ساری مخلوقات کا علم ہے، ان کی زندگی میں بھی علم ہے کہ کیا کیا حرکت کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی علم ہے کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئی، دریاؤں میں بہہ گئیں، اس کی لاشوں کو کیڑے مکوڑے کھا گئے، اس کی لاشوں کو جانور کھا گئے۔ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کی ہر جز کہاں کہاں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ نے فرمایا تم سمجھتے ہو مشکل ہے، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں میری تو شان یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، ہو جا، بس ہو گیا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا بندے غور کرو، کس بات پہ اکڑ رہے ہو، کس بات پہ تکبر کر رہے ہو۔ میں نے تو تمہیں ایسے پانی سے پیدا کیا، گندا پانی، حقیر پانی، مہین پانی، جو تیرے کپڑے کو لگ جائے تو تجھے دھونا پڑتا ہے، تجھے آرام نہیں آتا، تیرے ہاتھوں کو لگ جائے تو کھانا نہیں کھا سکتا جب تک کہ صابن سے نہ دھوئے۔ اتنے گندے پانی سے تمہیں میں نے بنایا ہے، اور اس کے بعد تمہارے سامنے اکڑتا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کیا معنی؟ قدرہ یعنی طورا بعد طور، پہلے نطفہ، 40 دن کے بعد علقہ، پھر 40 دن کے بعد مضغہ، پھر 40 دن کے بعد جو ہے اس کو قصون العظام لحما، پھر اس نے روح پھونکا گیا۔ یہ وقفہ جو ہے 40 دن کا ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 40 کے دن میں بھی کوئی اللہ کی حکمتیں ضرور۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا ہے تو وہاں اعتکاف کیا آپ نے، تو کتنے؟ 40 سال۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام 10 دن مزید روزے رکھو، مزید اعتکاف بیٹھو، تو 40 پورے ہو گئے، تو وہاں بھی 40 ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اللہ کسی پیغمبر کو نبوت دیتے ہیں تو 40 سال کے بعد وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ 40 سَنَةً، 40 سال۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حکم بنایا ہے، ترتیب ہے، نطفہ، علقہ، ان میں بھی 40 دن کا فرق ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے اللہ کی قیامت میں اس کو علماء کی صف میں کھڑا کریں گے، وہاں بھی 40 کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں، وہ روایت تو ضعیف ہے لیکن ہے، کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولا بھی اس کی فوت نہ ہو، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں، تو وہ بھی 40 ہے۔ تو اس لیے بعض علماء آپ نے دیکھا نا، کہتے ہیں 40 دن کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے محنت کرو۔ وجہ کیا ہے کہ 40 دن کے بعد بندے میں تبدیلی آتی ہے۔ نطفہ تھا نا تو پھر حلقہ بن گیا، حلقہ تھا تو مضغہ بن گیا۔ اب جب 40 دن عبادت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اللہ کے دین کی باتیں کرے گا، قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، حضور کی سکھائی ہوئی دعائیں کرے گا، تو اس بندے میں بھی لازماً تبدیلی آئے گی۔ اگر بے حیا ہے تو با حیا بن جائے گا، بے دین ہے تو با دین بن جائے گا، بد عقیدہ ہے تو صحیح عقیدے پہ آ جائے گا، اگر وہ منکرین میں ہے تو وہ مطیعین میں آ جائے گا، ابرار و اخیار میں آ جائے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا من نطفۃ خلقہ، یاد رکھو اللہ نے انسان کو نطفہ یعنی دونوں مرد اور عورت دونوں کے پانی کو ملا کے اللہ نے بنایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کس پانی سے پیدا کیا ہے؟ اس پانی سے جو ٹپک کے نکلنے والا ہے اور مرد کی پشت سے گرتا ہے اور عورت کے سینے سے گرتا ہے، اور جب یہ دونوں پانی اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے جس پانی کے اندر وہ جرثومہ ہوتا ہے، جس پانی کے اندر وہ پیدائش والے انڈے ہوتے ہیں، اس پانی کو اللہ جمع کر کے محفوظ فرما دیتی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور ایک جگہ فرمایا مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مکین۔ اللہ نے فرمایا دیکھو پھر میں نے تم کو کیسے محفوظ کیا ہے، ارحام امہات میں، ماں کے رحم کے اندر میں نے تمہیں کیسے رکھا ہے، اور تیرے اوپر وہاں 3 اندھیرے ہوتے ہیں، فی ظلمات ثلاث، اور اب ایسا ہم نے محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی باہر کی چیز تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے، اور اس کے بعد جناب دیکھیں کہ جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر بچہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ اگر چاہتے ہیں تو 6 مہینے کا بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو 9 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ اچھا کبھی کبھی 3 سال بھی حمل رہ جاتا ہے، 3 سال کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، اور فرمایا غور کرو پیدا تم کو کس چیز سے کیا؟ گندے پانی سے، اور رکھا کہاں؟ اچھی جگہ پہ رکھا، گندی جگہ، پلید جگہ۔ اچھا اور غذا جناب کی کیا تھی؟ جب ماں کے پیٹ میں تھا آدمی، وہ جو عورت کے حیض کا خون بند ہو گیا تو تیری غذا بن گئی، اس کے ذریعے ہم نے تمہیں غذا پہنچائی ہے، اور پھر تم سانس لینے میں بھی ماں کے محتاج ہو۔ ماں سانس لے گی، ماں کے پھیپھڑوں سے کام چلے گا، ماں کے تنفس سے کام چلے گا۔ تم تو گویا قید کے اندر ہو، اس قید کے اندر تیرے اوپر یہ سارے دور گزر گئے، اتوار گزر گئے، اور پھر اسی کے اندر میں نے وہ جو گندا پانی تھا اس سے تیرے کیسے کیسے خوبصورت اعضاء بنائے۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں من نطفۃ خلقہ فقدرہ، قدرہ کا معنی کہ ہم نے کیسے اس کو مستوی الاعضاء بنایا، کہ ہاتھ کی انگلیاں دیکھو، قد دیکھو، سر دیکھو، کان دیکھو، زبان دیکھو، قوت سامیہ دیکھو، قوت باصرہ دیکھو، قوت شامہ دیکھو، اور پھر دیکھو کیسی کیسی خوبصورت میں نے شکلیں پیدا کر دی ہیں، اور کہاں سب وہ رحم میں تھے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور تم تو اندھیرے میں کام نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں بھی بجلی چلی جائے تو ٹھوکریں کھاتے ہو، لیکن میرے حکم پہ فرشتے ان 3 اندھیریوں کے اندر بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو بعد میں فرمایا قدر کا معنی یہ ہے کہ مستویۃ الاعضاء، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیسے شکل دی ہے اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال دیکھیں۔ دیکھیں اللہ نے زبان دی ہے، پھر زبان کی حفاظت کے لیے اللہ نے 2 ہونٹ بھی دے دیے ہیں، اللہ نے آنکھیں لی ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے پلکیں بھی دے دی ہیں۔ کیسا نظام بنایا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، لیکن پلکیں بھی لگا دی ہیں تاکہ حرام پہ نظر نہ ڈالو، آنکھیں بند کر لو، آنکھیں جھکا لو، آنکھیں دبا لو، تاکہ کسی غیر محرم پہ تیری نظر نہ پڑے۔ میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، لیکن منہ بھی دے دیا ہے، ہونٹ بھی دے دیے ہیں کہ غلط باتیں نہ کرو، بند رکھو اپنی زبان۔
اگر میں نے تمہیں قوت غضبیہ شاویہ دی ہے تو دونوں ٹانگیں فقدین بھی دے دی ہیں تاکہ اپنی قوت کو بند رکھو اور بلا وجہ نہ کھولو، حلال پہ کھولو حرام پہ نہ کھولو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ قدرہ کا معنی ہے کہ کیسے اللہ نے کیسے انتظام سے انسان کے قد پہ غور کریں، اس کی ٹانگوں پہ غور کریں۔ اب تھوڑا سا توجہ کر لیں، مثال کے طور پر اللہ اکبر، اگر آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے کتنا بندہ بدصورت لگتا ہے؟ کہتے ہیں جی مہنگا ہے۔ اچھا ایک آنکھ کام نہ کرے کہتے ہیں کانا ہے۔ اچھا اگر اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے زبان باہر نکل آئے تو پھر کتے کی زبان ہو جائے گی۔ تم غور تو کرو نا، اللہ نے کیسے ہمیں بنایا ہے، کبھی غور بھی کیا ہے؟ پھر بھی خدا نہ یاد ہے، نہ خدا یاد ہے، نہ نبی یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ روزہ یاد ہے، نہ اللہ کا قرآن یاد ہے۔ اگر ایک کان نہ ہوتا پھر کیسے شکل ہوتی؟ اگر 5 انگلیوں کے ساتھ اللہ چھٹی بھی ادھر لگا دیتے تو پھر ہاتھ کی کیا شکل ہوتی؟ اگر 5 انگلیوں کو اللہ برابر کر دیتے تو ہم پکڑتے کیسے؟ اگر 5 انگلیوں کے جوڑ کام نہ کرے ہاتھ ہر وقت ایسے رہے تو تم تو مجبور ہو جاؤ، کھانا کیسے لوگے؟ ایک ایک چیز پہ غور کرو کہ کیسا انتظام کیا، کیسے جوڑ بنا دیے ہیں۔ جو چاہتے ہیں لقمہ توڑ رہے ہیں، لقمہ بنا رہے ہیں، چمچ پکڑ رہے ہیں، نعمت اللہ کی اٹھا رہے ہیں، بوٹیوں کو لے رہے ہیں، دانتوں سے بوٹیوں کو ماشاءاللہ کاٹ رہے ہیں، پھر جناب اندر ہضم کر رہے ہیں، پھر معدہ کام کر رہا ہے۔ یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ قدر، وہ ہے جس نے سارا نظام کو بنایا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اسی لیے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ خلقک فسواک، برابر، ہر چیز برابر، ہر چیز برابر ہے۔ میں نے کہا نا کہ ذرا کان ٹیڑھا ہو جائے پھر کیا شکل بنے گی؟ ذرا زبان تھوڑی سی باہر نکل آئے تو ہر وقت دانتوں سے کٹ جائے گی۔ اچھا دیکھیں دانت پہ دانت دوسرا چڑھ جائے تو دیکھو کیسی شکل بن جاتی ہے بندے کی۔ تو اس کے نظام پہ غور نہیں کرتے ہو۔ اتنی بڑی نعمتیں لینے کے بعد، ملنے کے بعد، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اسی کے ساتھ شریک بناتے ہو اور اسی کے ساتھ اس کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہو۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اب درمیانی کیفیت آ گئی۔ ثم السبیل یسرہ، اللہ نے فرمایا پھر میں نے تیرے لیے کیسے رستہ آسان کر دیا، کیسے رستہ آسان کیا۔ یاد رکھو اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یوں کھڑے ہوتے ہیں، بچہ سر اوپر ہوتا ہے اور ٹانگیں نیچے ہوتی ہے ماں کے رحم میں۔ بچے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، آج کل تو باقاعدہ انٹرنیٹ پہ آپ ساری کیفیت دیکھ سکتے ہیں کہ سر اوپر ہوگا اور ٹانگیں نیچے ہوں گی، لیکن جب پیدائش کا وقت آ جاتا ہے، ولادت کا وقت آ جاتا ہے اور ماں کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں، رحم کا منہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اب اللہ فرماتی ہے میں نے اس کو سکھلا دیا، میں نے الہام کر دیا کہ جناب اب باہر نکلنا ہے، کلٹی کھاؤ۔ تو فوراً بچہ کلٹی کھا رہا تاکہ سر پہلے نکل جائے۔ کیوں؟ اگر سر پہلے نہ نکلتا، ٹانگیں پہلے نکلتی، آپ تو اندر ہی مر جاتے، سانس ہی بند ہو جاتی ہے۔ اگر اتنا 1 منٹ لیٹ ہو جاتا تو بات ختم۔ اس لیے اللہ نے بھی سانس لینے والی اور اس کو بچانے والی چیز سر تو پہلے نکلے نا، چلو باقی بدن بعد میں آ جائے گا، اس میں 5 منٹ لگ جائیں، 10 منٹ لگ جائیں، آدھا گھنٹہ لگ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ سر نہ نکلے تو مر جائے اسی میں۔ تو یہ کس نے سکھلایا ہے ماں کے پیٹ میں؟ کون استاد گیا تھا سکھلانے کے لیے؟ ایمان سے کہیں کون پیر گیا تھا؟ اور خود پیر صاحب جب ماں کے پیٹ میں تھے اس کو کس نے سکھایا تھا؟ اس کے بعد بھی تمہیں توحید سمجھ نہیں آتی،
پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب ہے اور اللہ ناراض ہے، کہ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ فرماتے ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے تیرے لیے وہ راستہ نکلنے کا آسان کر دیا۔ اچھا خود یہ بھی تصور کرو کتنی تنگ جگہ سے حضرت نکل آئے کہ اللہ نے، اچھا پہلے جب آپ نطفہ تھے تو اتنا پانی کا قطرہ ایسے ہوتے 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 2 کلو کا 3 کلو کا بچہ ہو گیا، تو جیسے تم بڑھتے گئے ماں کی رحم بھی بڑھتی ہے، یعنی وہ اللہ نے ایسا بلیڈر رکھا ہے کہ جتنا ضرورت تھی اتنا وہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے بعض کتابوں میں اقوال حدیث نہیں ہے، قول ہے کہ اللہ نے مینا کے اندر بھی ایک خصوصیت رکھی ہے کہ آپ مینا کو نہ چھیڑیں، اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دیں تو قیامت تک جتنی اللہ کی مخلوق آئے گی سب مینا میں سب آ جائے گی۔ یہ تو پھر جب ہم انتظام کرتے ہیں نا تو کمی آ جاتی ہے، ایک چیز بن گئی ایک نہ بنی تو کمی آ گئی، کیوں؟ اس میں ہمارا عقل کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو اسی نظام پہ اسی حال پہ چھوڑ دیں جیسے حضور کے زمانے میں تھا تو اللہ نے اس میں ایسی وسعت پیدا کر دینی تھی کہ ساری مخلوق خود بخود آ جائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ۔ اچھا اور کیسے راستہ آسان فرمایا کہ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو، یاد رکھو، اور زیادہ تو ڈاکٹر جانتے ہیں، ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، بہرحال اس کا علماء فرماتی ہیں جو جدید علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی چھوڑو بس کیا کرو، آئیں گے بعد میں آ کے لوگوں کے سوار ہو جائیں گے۔ لا حول ولا قوت، تسبیح ہاتھ میں ہے، حضرت 50 آدمیوں کی گردن سے نکل کے آگے بیٹھ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ نہیں کہ دوسرا جو آدمی بول رہا ہے اس کا تو دماغ ادھر چلا گیا نا۔ اللہ کے قرآن کی مجلس میں تو آدمی اتنا باادب ہوتا ہے، صحابہ فرماتی ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہم اگر ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، اتنا ادب ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا ٹیلی فون مبارک بھی صاحب، لا حول ولا قوت، خدا کے لیے جان چھوڑو یار ہماری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایمان سے کہو ہم کیسے مسلمان ہیں، نہ خدا کے کعبے کا حیا ہے، نہ محمد کے روضے کا حیا ہے، گھنٹیاں بج رہی ہیں، میوزک بج رہا ہے، جہاں آواز اونچے کرنے سے تیرے عمل برباد ہو جائے وہاں ٹیلی فون میں تم میوزک بھر کے لے جاتے ہو، اور کون سا تم پی ایم لگے ہوئے ہو، سی ایم لگے ہوئے ہو کہ تمہیں ہارٹ لائن پہ کوئی کال آ جائے گی۔ خدا کا خوف کریں کہ جب حرم میں داخل ہوں بند کر دو، اگر تمہارے کوئی ضروری میسج آنے ہیں تو اس کو سائلنٹ پہ لگا دو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ باہر نکل کے آرام سے دیکھ لو کس کس نے کال کیا ہے، بات کر لو۔ اپنی بھی نماز برباد، ساتھ والے سننے والے وہ قرآن سے رہی آگا ابو ٹاؤن شروع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب علماء جو ہیں علماء حدیث وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ چیخ مارتا ہے، کیونکہ جب وہ چیخ مارتے تب اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں اور اس کے پھیپھڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخ نہ مارے تو خطرہ ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے پاگل نہ ہو جائے، یعنی سیکنڈوں میں، گھنٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں، کہ پیدا ہو کے 10 سیکنڈ تک اس کی آواز نہیں آئی، اور جب چیخ ماری تو دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، سلامت۔ اور اسی سے اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ خدا کے بندو غور کرو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے بولنا بھی نہیں جانتے، چلنا بھی نہیں جانتے، اٹھنا بھی نہیں جانتے، ایک لتڑا ہے پڑا ہوا ہے۔ اب تم نہ تو بول سکتے ہو نہ کھانا مانگ سکتے ہو، تو کیا ہے اللہ نے رونا سکھلا دیا کہ بھئی تیرا کام ہے تم رونا، ٹی شروع کر دو، رونا شروع کرو۔ تم نے رونا شروع کیا، ماں بھاگ رہی ہے، بہنیں بھاگ رہی ہیں، گھر والے، دیکھو بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، شرم کرو، دیکھو پتہ کرو بھوک ہے۔
اور بھوکا ہوگا بھی فوراً دودھ پلاؤ، او پیٹ میں درد ہوگا، اچھا ٹھیک ہے اس کے پیٹ میں مالش کرو، اور یہ جلدی سے اس کو گریپ واٹر پلاؤ، جلدی سے اس کو ہر کے سونف پلاؤ، اچھا کندھے پہ رکھ کے ذرا اس کو ٹہلاؤ ہلاؤ۔ اللہ نے علماء نے لکھا ہے اولیاء اللہ نے کہ جب تو پیدا ہوا ایک رونا سکھلا دیا اور فرمایا میرے بندے رونا تیرا کام ہے، تیرے سارے نظام میں ٹھیک کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا سیکھ جاؤ کہ بڑے ہو کر بھی رونا سیکھ لو تو اللہ تیرے بھی سارے کام بنا دے گا۔ اگر تم نے بھی اللہ کے آگے رونا سیکھ لیا نا کام بن گیا۔ دعا مانگ رہے ہو اور رونا آ گیا ہے، طواف کر رہے ہو اور رونا آ گیا ہے، ملتزم پہ کھڑے ہو اور رونا آ گیا، سمجھو حاضری منظور ہو، ورنہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ 100 عمرہ کر لو آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرتا، لاکھ دعائیں کر لو آنسو نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ گئی ہے، میل لگ گئی ہے۔ شیشے پہ زنگ لگ جائے تو منہ تو نظر نہیں آتا نا جب تک صاف نہ ہو، اور لوہے پہ زنگ لگ جائے تو چھری کام نہیں کرتی جب تک صاف نہ کرو۔ تمہارے دل کی جب تک زنگ نہیں اترے گی تو کیسے تمہاری دعائیں منظور ہوں گی؟ اس لیے یاد رکھیں کہ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے تیرے نکلنے کا راستہ کیسے آسان کر دیا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرا قول یہ اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، یعنی ہدیناہ النجدین، ہم نے تم کو ہر خیر اور شر کا راستہ بتلا دیا، اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، تمہیں بتلا دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی تم عمل نہ کرو تو تمہاری ہلاکت ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ یاد رکھو اکبرہ کبرہ دونوں میں فرق ہے۔ کہو گے نا قبر تو ہوں یعنی میں نے دفن کیا، اگر کہو اکبر تو یعنی کسی دوسرے نے میرے حکم سے اکبرہ، اللہ نے اس کو قبر میں پہنچایا، ثم اماتہ، پھر ہم تم کو موت دیتے ہیں اور پھر تم کو قبر دیتی ہیں۔ یہ بھی کتنا اللہ کا نظام ہے۔ اگر قبر نہ دیتے تو تیری لاشیں سڑک پہ پڑی ہوتی۔ آج بھی دنیا میں جو مجوسی مذہب کے لوگ ہیں ان کے ہاں آج بھی یہی رواج ہے کہ ایک بڑا گول کنواں بنایا ہوتا ہے، اس میں ایک دروازہ رکھتے ہیں، جو مر جاتے ہیں مردوں کو جا کے اس میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو جانور آگے کھاتے رہتے ہیں، پرند چرند کھاتے رہتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی مجوسیوں میں یہی نعوذ باللہ رواج ہے، اور ہندوؤں میں کہ جی مردے کو جلا دو، یعنی اللہ جہنم کی آگ سے بچائے اپنے ہاتھ سے آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ شان صرف مسلمان کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس کے لیے قبر بناؤ، اور قبر بھی دو ہیں، لحد بھی ہے شق بھی ہے۔ لحد کا معنی دیوار کے اندر اس کے لیے جگہ بناؤ، شق کا معنی ایسے سیدھے کھدائی کر کے جگہ بناؤ، جیسے زمین ہو ویسے کام کر لو، اور اس کے بعد مٹی دے کے اس کو اللہ نے فرمایا کہ چھپا دو، تاکہ بندے کی جیسے دنیا میں عزت تھی مرنے کے بعد بھی عزت ہو۔ مرنے کے بعد بھی اس کو پردہ ڈال دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے۔ اب اچھا ہے برا ہے اللہ کے سپرد ہو گیا ہے، لیکن دنیا تو نہیں دیکھ رہی ہے، جانور تو نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ فرمایا یہ میرا احسان نہیں ہے کہ پیدا بھی میں نے تمہیں کیا، موت بھی تم کو میں نے دی ہے، پھر تمہارے لیے قبر کا حکم بھی میں نے دیا ہے، میرے حکم سے تمہیں قبر میں پہنچایا گیا ہے۔ اب آگے تو تیرے عمل کی بات ہے، اگر تیرے عمل اچھے ہیں تو یفسح لہ فی قبرہ 70 فی 70 ذراعا، حضور پاک نے فرمایا عمل اچھے ہوں گے، سوال جواب میں اگر کامیاب ہو جائے گا اللہ اس کی قبر کو 70 ہاتھ ضرب 70 اتنا کھلا کر دے۔ وَيُنَوَّرُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور اللہ اس کے قبر کے اندر نور پیدا فرما دیتی ہے۔
اور اس کے بعد فرشتے اس کو کہتے ہیں نم، اب سو جاؤ، اطمینان کے ساتھ سو جاؤ، نم کا نومت العروس۔ اور اگر کافر ہے، منافق ہے، تو عذاب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک تو قبر جو ہے نا، یہ ہے جو ہم گڑھا کھود کے قبر بنا کے سامی کو دفن کرتے ہیں، اسی کا نام قبر ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں عالم برزخ کو قبر کہا جاتا ہے۔ بات کو سمجھیں، عالم برزخ کا کیا معنی؟ یعنی یہ عالم دنیا ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ کتنے عالم ہو گئے؟ 3 ہو گئے، عالم دنیا، برزخ، آخرت۔ برزخ معنی درمیان والا عالم، جیسے اللہ فرماتے ہیں ہمارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ 2 دریا ہیں، درمیان میں برزخ ہے، ہم ان کو ملنے نہیں دیتے اور تمہیں نظر بھی نہیں آتا۔ ادھر پانی میٹھا ہے، ادھر کڑوا ہے، ادھر پانی گدلا ہے، ادھر پانی صاف ہے، اور دونوں دریا اکٹھے بہ رہے ہیں، لیکن درمیان میں حاجت ہے، درمیان میں برزخ ہے۔ تو اسی طرح یہ عالم برزخ جو ہے گویا قبر ہے۔ تو اب اس سے یہ ہوگا کہ اگر جانور کھا جائے تب بھی برزخ ہے، اگر وہ کریش ہو جائے تب بھی برزخ ہے، اگر اس کو جانور کھا جائے تب بھی برزخ ہے۔ تو برزخ کا اطلاق تو ہو گیا نا اس پر۔ اور جو باقاعدہ دفن ہوا اس کے لیے قبر ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر میں بھی عذاب دینے پہ قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہاں جہاں ہے اس کو وہاں بھی عذاب دینے پہ قادر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، اور قبر کا عذاب جو ہے یاد رکھو سوام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، عذاب القبر حق، عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا، قبروں پہ کھڑے ہیں اور فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے یہاں 3 حالتیں ہیں، اول، اوسط، آخر۔ اول کیا تھی؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اول ہو گئی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، یہ دوسری ہو گئی۔ اور آخر کیا ہے؟ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو تمہیں دوبارہ قبروں سے بھی کھڑا کر دیں گے۔ تو جو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی ہیں، تاکہ اگر انسان غور کرے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ اب کل کچھ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں طواف کا صحیح طریقہ بتایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ طواف زیارت ہو یا طواف وداع ہو یا طواف قدوم ہو یا طواف عمرہ ہو، سب ایک ہوتا۔ اب اس کا طریقہ کیا؟ تو میرے بھائی یہ سمجھیں کہ سب سے پہلی چیز تو نیت ہے، اور نیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کہے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط، یہ کوئی ضروری نہیں۔ بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم زبان سے نیتیں کرتے ہیں یہ تو بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا جی، کھڑے ہوں گے 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، امام فاتحہ پڑھ گیا، یہ نیت کر رہا، تکبیر اولا تو گئی فاتحہ بھی گئی، یہ نیت نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اب تم یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہو کہ میں طواف کرنے جا رہا ہوں، بس یہی نیت ہے۔
اب تم عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، بس یہی نیت ہے تو بیٹھے ہو نا۔ اب جب نماز کھڑی ہوگی تو اللہ اکبر، بس نیت تو ہماری پہلے سے ہے، اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ اتفاق ہے کہ محل النیت القلب، نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، زبان سے استحضار ہوتا ہے، یعنی ہم اس چیز کو یاد کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نیت جو ہے وہ دل میں۔ اب جب آپ طواف کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی آپ کی نیت تو ہو گئی۔ اگر آپ طواف رکن یمانی سے شروع کریں گے طواف نہیں ہوگا۔ اگر آپ طواف کعبہ شریف کے دروازے سے شروع کریں گے طواف نہیں ہوگا۔ طواف کیسے ہوگا کہ مثلا یہ حجر اسود ہے، مثال کے طور پہ آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کا دایاں کندھا جو ہے اس کے اس کنارے کے برابر ہو۔ اب آسان طریقہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کے غلاف پہ انہوں نے 3 سنہری ٹکڑے لگا دیے ہیں جو ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہونا، نہ آگے جائیں نہ اس سے پیچھے، اور 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوں، نیت دل میں ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض علماء احناف فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اشارہ جو ہے بوسے کے قائم مقام ہے، اور جب آدمی بوسہ دیتا ہے تو کعبہ شریف پہ ہاتھ رکھ کے دونوں ہاتھ رکھ کے بوسہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اشارے میں بھی دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں۔ اسی لیے علماء احناف کے نزدیک مصافحہ جو ہے وہ بھی دونوں ہاتھوں سے، کہ جب آدمی ملے تو دونوں ہاتھ میں۔ اور اسی پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب میں باب باندھا ہے الاخذ بالیدین، اس سے پہلے باندھا ہے باب المصافحہ، اس کے بعد آپ نے تعلیقاً عبداللہ ابن مسعود کی روایت بھی ذکر فرمائی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن المبارک اور حضرت حماد ابن زید کی بھی روایت نقل فرمائی ہے، جو امیر المومنین فی الحدیث ہے کہ وہ جب ملے ایک دوسرے کو تو دونوں ہاتھوں سے ملے۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک مصافحہ بھی دونوں ہاتھوں سے ہے، اور حجر اسود کا اشارہ بھی دونوں ہاتھوں سے ہے، لیکن بعض علماء اور حنابلہ رحمہم اللہ وہ فرماتی ہیں بس ایک ہاتھ سے اشارہ کافی۔ تم ان لائنوں میں نہ پڑا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر الزام نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کے علماء کی توہین نہ کیا کرو۔ علماء علماء ہوتے ہیں، ائمہ ائمہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب آپ شروع کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ موقع ہے بوسہ دو، اشارے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر بوسے کا موقع نہیں ہے تو ہاتھ بڑھا کے حجر اسود کو لگا کے چوم لو، اگر ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے تو پھر دور سے اشارہ کرو۔ بوسہ دینے کا یا ہاتھ لگا کے چومنے کا یا اشارہ کرنے کا ثواب برابر ہے۔ اور اگر بندہ یہ نیت کر لے کہ مولا آپ دیکھ رہے ہیں بڑا رش ہے، میں اگر بوسہ دوں گا تو کسی غیر محرم عورت کو بدن لگ جائے گا، کسی غریب بوڑھے آدمی کو دھکا آ جائے گا، تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا کہ میرے بندوں پہ یہ رحم کر رہا ہے، اور خود بھی غلطی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ طواف میں چلنا شروع کریں، اگر تو احرام ہے تو آپ جو ہے رمل میں چلیں گے، اگر احرام نہیں ہے تو آپ آرام سے چلیں گے، اور کوشش کریں کہ مثلا یہ کعبہ شریف ہے، جتنا قریب ہو سکتا ہے اتنا تمہارا چکر زیادہ ثواب ہوگا۔ مجبوری ہے تو پھر دور بھی ہو سکتا ہے، ورنہ جتنے آپ کعبے کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اور چلنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ نظر نیچے رکھیں، یوں کعبے کی طرف دیکھ کے نہ چلیں، سینہ پھیر کے نہ چلیں، پشت دے کے نہ چلیں۔
اگر مجبوراً کسی کے ملنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کریں تاکہ آپ کا طواف جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے. اور طواف کی حالت میں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اسی طرح افضل الذکر جو ہے لا الہ کلمے کا وہ پڑھتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں. اچھا کسی کو اگر قرآن شریف یاد ہے وہ قرآن بھی پڑھتا ہے, کوئی منع نہیں. اب جناب آپ آ گئے رکن یمانی پہ. رکن یمانی پہلا کونا ہے, اس کے بعد حجر اسود. رکن یمانی پہلے آئے گی, بعد میں حجر اسود آئے گی. رکن یمانی پہ اللہ موقع دے دے تو دائیں ہاتھ سے ایسے استلام کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ یہ دعا مانگیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ رکن یمانی جو ہے یہاں بھی دعائیں منظور ہوتی ہیں. اور بعض روایات میں ہے اللہ کے فرشتے ڈپٹی پہ کھڑے ہیں. جو بندہ آگے استلام کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ اپنے بندے کی دعا منظور کرنا. اور دونوں رکنین کے درمیان رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان افضل دعا کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی دعا مانگے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. یا اپنی زبان میں بھی کوئی دعا مانگے کوئی منع نہیں. اب ایک چکر آپ کا پورا ہو جائے. پہلا چکر شروع کہاں سے ہوگا؟ حجر پہلے کرو تو طواف, اور حجر اسود کے بعد شروع کرو تب بھی طواف. شروع کہاں سے کریں گے؟ حجر اسود سے. پھر پورے چکر کے بعد ختم کہاں کریں گے؟ حجر اسود پہ. کتنا؟ ایک چکر ہو گیا. اسی طرح آپ 7 چکر پورے کریں. جب 7 چکر پورے ہو گئے طواف مکمل ہو گیا. اب 2 رکعت افضل یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں. وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھ لیں, وہاں جگہ نہ ملے سارے طواف والی جگہ پہ پڑھ لیں, اور اگر وہاں بھی نہ ملے سارے حرم میں جہاں جائے 2 رکعت پڑھ لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں بھی آپ اس کو کیا ہو گیا پھر اس کو بھی بخار شروع ہو گیا. کسی حاجی صاحب نے تار نکال دیا ہوگا. انا للہ و انا. وہ بیچارے بنانے والے کیا کریں. وہ حاجی صاحبان پاؤں مارتے ہیں نا تار کھینچ میں, کیونکہ نیچے دیکھ کے تو حاجی چلتا ہی نہیں. تکبر ہے نا جی. نیچے کچھ رگڑا جائے, کھجوروں پہ پاؤں آ جائے, نیچے پانی ہو پانی پہ سلپ ہو کے ہر کی گردن ٹوٹ جائے, لیکن جائیں گے عقل. اللہ کے بندے گردن جھکا کے چلا کرو. نظر پر قدم, بزرگ فرماتے ہیں اپنی نظریں قدم پر ٹکاؤ تاکہ کسی غیر محرم میں پھر تیری نظر ہی نہیں پڑے. ایک دفعہ طواف کر کے دیکھ لو کہ نظر پر قدم, پاؤں پہ نظر ہو, زبان پہ ذکر ہو, مجالے کسی عورت پہ نظر پڑے. اب جب آپ نے 7 چکر پورے کر لیے ہیں تو مقام ابراہیم پہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ یاد رہے گا نا, 2 رکعت پڑھنی ہے. نہ ملے جہاں موقع ملے پڑھ لو. یہ 2 رکعت واجب ہیں, باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر موقع ملے تو ملتزم پہ آ جاؤ. ملتزم کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کے حجر اسود سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کی درمیان میں جو جگہ ہے یہ ہے ملتزم. آ جاؤ سینہ لگا لو, آ جاؤ لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ لو, آ جاؤ سامنے. اگر وہاں رش ہے دور اسی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اس کا بھی وہی ثواب ہے. جب آپ نے 7 چکر کر لیے, 2 رکعت پڑھ لی, ملتزم بھی آ گئے. اب اگر چاہتے ہو تو زمزم پی لو,
ہر طواف کے ساتھ زمزم پینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن افضل یہ ہے کہ زمزم پیو اور ہر نماز میں پیا کرو، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ منافق جو ہے وہ زمزم پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا، مومن جو ہے وہ پیٹ بھر کے زمزم پی سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعائیں کریں تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ واللہ عالم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ کو امن نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان میں امن قائم فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، یا اللہ برما میں ہیں، یا اللہ جس مقام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی، نسلوں کی، دوستوں کی، بھائیوں کی ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما دے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام۔ اللهم يسر امورنا، فرج همومنا، اقض عنا ديوننا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك۔ کیا بھائی